علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے قابل قدر پاک وطن کے پاک طلباء کرام، میں اسلامیات کا ٹیچر سر رضا آپ کے سامنے پشاور ماڈل اسکول سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 احادیث مبارکہ کا مختصر خلاصہ پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ نہایت آسانی کے ساتھ اسے ذہن نشین کر سکیں گے۔ حدیث نمبر 1 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار۔ حدیث کا ترجمہ ہے کہ سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے فضیلت والی دعا وہ استغفار ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث مبارکہ کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو سب سے فضیلت والا عمل قرار دیا گیا ہے، جبکہ دوسرے حصے میں استغفار یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی مانگنے کو بہترین دعا قرار دیا گیا ہے۔ حدیث کے پہلے حصے میں توحید کا ذکر ہے اور توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذات کے لحاظ سے، صفات کے لحاظ سے اور افعال کے لحاظ سے یکتا اور بے مثل ماننا، اور یہی دین اسلام کی بنیاد ہے، کیونکہ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو، اور وہ ذات صرف و صرف اس کائنات میں رب کائنات کی ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں زندگی کی تمام نعمتیں عطا کی، جس کا علم کامل، جس کی قدرت کامل۔ تو وہ ذات جس کا علم، قدرت، طاقت، صفات سب کچھ کامل ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اسی ذات کو اپنے قول اور فعل سے اپنا الہ مانیں، اسی کی عبادت کریں اور اسی سے سب سے زیادہ محبت کریں اور اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو جب انسان اس مقام پر پہنچ جائے تو وہ ایک کامل مسلمان بن جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ اگرچہ زبان پر ایک ہلکا کلمہ ہے، لیکن میزان میں اس کا وزن جب تولا جائے گا تو بہت بھاری ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو انسان 100 مرتبہ روزانہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمکے گا۔ حدیث مبارکہ کے دوسرے حصے میں استغفار کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ استغفار یہ باب استفعال سے مصدر ہے، جس کے معنی ہے بخشش مانگنا، یعنی بہترین دعا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا ہے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ بعض اوقات انسان دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے اور اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ہر روز 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار سے زیادہ استغفار کرتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ معصوم ہیں، اور اس کے باوجود وہ توبہ اور استغفار کا اہتمام فرماتے۔ تو اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کثرت سے استغفار کا اہتمام کرے، کیونکہ بہت سے گناہ ایسے بھی ہو جاتے ہیں جس کا انسان کو شعور نہیں ہوتا، وہ بھی اس استغفار کرنے سے معاف ہو جائیں گے۔ تو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے،
استغفار کا تعلق پچھلے گناہوں سے ہیں تو انسان پچھلے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہیں جن کے نام اعمال میں قیامت کے دن سب سے زیادہ استغفار ہوں گے۔ استغفار انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، انسان پرسکون ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ استغفار کرنے والے یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفت میں سے ہیں۔ قرآن عظیم میں اللہ اپنے نیک بندوں کی صفات میں ایک صفت یہ ذکر فرماتا ہے کہ وہ صبح سویرے استغفار پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہر وقت استغفار پڑھتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اب حدیث نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ حدیث نمبر 2 ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ سب سے پہلے علم کی معنی، تو علم کے معنی ہیں جاننا اور آگاہ ہونا، یا کسی چیز کے متعلق معلومات حاصل کرنا، یہ علم کے معنی ہیں۔ علم کے معنی جب انسان صحیح معنوں میں علم حاصل کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، کیونکہ علم کا حصول، تعلیم کا مقصد وہ صرف ڈگری کا حصول نہیں، بلکہ تعلیم اور علم کا مقصد یہی ہے کہ انسان اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکے، اور جب انسان ہر نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکے گا تو پھر وہ اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کا قرب جب اسے حاصل ہو جائے تو یہی انسان دنیا اور آخرت میں ایک کامیاب انسان بن جاتا ہے۔ علم کی فضیلت کے بارے میں قرآن کی طرف جب ہم آتے ہیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی وہ لوگ جو علم کے زیور سے آراستہ ہوں اور وہ لوگ جو علم کی دولت سے محروم ہوں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں ہو سکتے۔ آیا اللہ فرماتے ہیں جس طرح روشنی اور اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، تو اسی طرح عالم اور جاہل وہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ علم کی فضیلت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو فرشتوں سے پوچھا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، فرشتوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم بتاؤ، تو آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کر کے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو سامنے کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت علم ہی کی وجہ سے وہ عطا فرمائی۔ دوسری طرف علم کی فضیلت اس سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے جو قیدی تھے ان کو اس شرط پر رہائی دینے کا وعدہ فرمایا کہ وہ مسلمان بچوں کو 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں گے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ علم کی بہت بڑی فضیلت قرآن و حدیث میں مذکور ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص علم حاصل کرنے کی راہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور قرآن سے یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جسے چاہوں علم عطا کروں، وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے میں نے حکمت دی اس کو میں نے خیر کثیر عطا کر دیا۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑا خیر عطا کیا۔ اب علم کی قسموں کی طرف آتے ہیں تو ایک علم وہ ہے جو فرض عین ہے، دوسرا وہ ہے جو فرض کفایہ ہے۔ تو فرض عین سے مراد وہ علم جس کا حاصل کرنا ہر مرد عورت ہر مسلمان پر فرض ہو۔ مثلا نماز فرض ہے تو نماز کے متعلق علم، اس کے فرائض واجبات سنن
یہ سیکھنا بھی ہر مسلمان پر فرض ہے تاکہ وہ اپنی عبادت صحیح طریقے سے کر سکے۔ اور فرض کفایہ وہ علوم جس کا حاصل کرنا سب پر فرض نہ ہو، بلکہ اگر چند افراد اس کو سیکھ لیں تو گویا کہ سب کی طرف سے وہ فرض عائد وہ ہو جاتا ہے۔ تو فرض کفایہ سے مراد وہ علوم جس کا حاصل کرنا سب پر فرض نہ ہو۔ تو دینی علوم اور دوسرا ہے دنیاوی علوم۔ تو دنیاوی علوم کا حصول بھی انسان کے لیے یہ انتہائی اہم ضرورت ہے۔ تو علم یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سب سے بڑا فضل ہوتا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ علم کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹا یہ 2 احادیث کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، امید ہے کہ آپ اس سے استفادہ کر سکیں گے۔ والسلام۔